ہوسٹس جو گرتے گرتے مشکل سے سنبھلی تھی، ڈر کے مارے اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ سانس لینے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی اور موت کے خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ نامعلوم شخص نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی ایک بندوق نکال کر پائلٹ کی کن پٹی پر رکھ دی، اور ایسا کرنا تھا کہ اس دہشت گرد کے دو ساتھی جو جہاز میں سواریوں کے درمیان موجود تھے کھڑے ہوئے اور اپنی بندوقیں مسافروں پر تان لی۔ جس جہاز کا ذکر ہو رہا ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی PK-554 پرواز تھی۔ یہ پاکستان میں 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے مسافر جہاز کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس نے ہمت اور جرت کی ایک لازوال داستان رقم کر دی۔ PIA فوکر 27 تربت ایئرپورٹ سے اڑا۔ اس جہاز نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہونا تھا، اور اس میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ PK-554 نے اپنے مقررہ وقت کے مطابق 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے اسے ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ دہشت گرد نے بندوق کنپٹی پر رکھتے ہوئے جہاز کے کیپٹن عزیر کو حکم دیا کہ اس جہاز کو کراچی نہیں بلکہ بھارت دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کرو۔ اس کے ساتھ کاکپٹ میں موجود دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈین سول ایویشن اتھارٹی سے رابطہ کر کے دہلی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ کیپٹن عزیر نے اس وقت ان کی بات مانتے ہوئے عقل مندی کا ثبوت دیا اور فوراً جہاز کی سمت بدل دی۔ اس تمام واقعے کی پاکستان ایئر ہیڈ کوارٹرز کو خبر ہو چکی تھی۔ کچھ لمحے بعد ہی پاکستان ایئر فورس کے 2 فائٹر جیٹس فضا میں بلند ہوئے اور مسافر جہاز کی نگرانی کرنے لگے۔ جہاز کے کپتان عزیر کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دہشت گرد اناڑی ہیں، اس لیے کپتان نے پاکستان ایئر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور دہشت گردوں کو یہ باور کروایا کہ ان کا رابطہ بھارت میں دہلی ایئرپورٹ سے ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان دہشت گردوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ جہاز کا کپتان بالکل ویسا ہی کر رہا ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح یہ دہشت گرد کپتان کی چال میں پھنستے گئے اور پھر کپتان نے انتہائی ہوشیاری سے جہاز حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتار دیا، مگر دہشت گردوں کی نظر میں یہ جہاز بھارت میں اتر رہا تھا۔ جعلی ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک جعلی مذاکراتی ٹیم بھی جہاز میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ہندی میں ہائی جیکروں سے بات چیت کی اور ان کو اس بات کا مکمل یقین دلایا کہ وہ بھارت میں بھوج ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں۔ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ جہاز میں داخل ہو گئے، جنہیں دیکھتے ہوئے ہائی جیکروں کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی اور اسی بدحواسی میں ان میں سے ایک نے ڈپٹی کمشنر پر گولی چلا دی، مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد تمام ہائی جیکروں کو گرفتار کر کے باندھ دیا گیا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔